نبی نے کہا علی ادھر آؤ، مولا علی کو بلایا، اوپر آئے مولا علی، سب نے دیکھ لیا کہ نبی نے علی کو بلایا ہے، اور پھر مولا علی کا ہاتھ نبی نے پکڑا اور یوں بلند کیا اور پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں یہ علی، چونکہ ہاتھ اٹھایا ہوا کوئی اور نہیں، یہ علی، کوئی شک شبہ نہیں، ہاتھ اٹھا کے کہا ہے یہ علی اس کا مولا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب یہ دو باتیں ذہن میں رہ جائیں گی آپ کے کہ آخری کانفرنس ہے آج کی زبان میں، اور کانفرنس اسے کہتے ہیں جہاں کوئی ڈکلیریشن ہوتا ہے، کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور فیصلے کو سنایا جاتا ہے، فیصلہ لیا جاتا ہے اور فیصلہ سنایا جاتا ہے عوام الناس میں، تو اسے کانفرنس کہتے ہیں۔ اب تو چھوٹی سی محفل کو بھی لوگ کانفرنس کہتے ہیں، پر سچ معنوں میں کانفرنس اسے کہتے ہیں جہاں کوئی فیصلہ لیا جائے اور اس فیصلے کو سنایا جائے۔ تو نبی نے فیصلہ لیا بھی اور فیصلہ سنایا بھی۔ تو فیصلہ کس کا تھا؟ رب کا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب میں نے آپ پر اب اس دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل دین کہاں پر؟ تو اس کی تشریح، اس کی عملی تفسیر نبی پیش کر رہے ہیں کانفرنس کر کے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت، اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسرا کیا؟ جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ ایک بار بول دو علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ اب ذرا سوچو کہ نبی نے اپنی آل کو ہی کیوں قرآن کا ساتھی بنایا؟ صحابہ کو کیوں نہیں؟ کیا ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی تھی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن صحابیت ایک دور تک، کیونکہ صحابی کون ہے؟ جس نے نبی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان لے آئے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ تو اب وہ کب تک رہتے؟ 100 سال، 150 سال، کتنے دن تک؟ تو حجاز مقدس میں، جسے ہم مکہ اور مدینہ کا یہ جو ایریا اسے حجاز کہتے ہیں، تو حجاز مقدس میں تو نبی نے فرما دیا 1 صدی، اور جو اس حجاز مقدس کی باؤنڈری سے باہر نکل گئے دوسری جہاں تبلیغ کے لیے، برادران ملت اسلامیہ، تو صحابیت قیامت تک کتنی عمر ہوتی؟ ایک وقت ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، پر نبی کی آل قیامت تک۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی خیر کثیر، نہ ختم ہونے والے، نہ ختم ہونے والی نعمتیں عطا کی، ہر لحاظ سے۔ دنیا میں ہر شجرہ منقطع ہو جائے گا، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، یہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ تو جو کبھی ختم نہ ہو اسی کو تو ساتھی بنایا جا سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ نے کہ حبیب نے قرآن کا ساتھی
تو ایک طرف ہو گیا قرآن اور دوسری طرف ہو گئے اہل بیت، اور جب یہ ایک ساتھ ہو گئے تو کیا بن گئے؟ اللہ کی بنے گے نہیں بنے؟ بولو، قرآن اور اہل بیت جب ساتھ آ گئے تو کیا بن گئے؟ رسی۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے مضبوطی سے تھام لو۔ دیکھو جدا جدا مت ہو جانا۔ تو جدا جدا ہونے کا مطلب فکری اعتبار سے یہ نہیں، ایسے نہیں، ویسے نہیں، زیادہ اہل بیت کا نام لوگے تو رافضی ہو جاؤ گے، شیعہ ہو جاؤ گے، یہ فلاں ڈھما ہو جاؤ گے۔ یہ بھی تو فکری اختلاف ہے۔ ارے جب بھائی قرآن اور اہل بیت کو پکڑنا ہے مضبوطی سے، تو جب پکڑ لیں گے تو ذکر کس کا کریں گے؟ بولو بھائی، جو چیز میرے پاس ہوگی ذکر اسی کا تو کروں گا۔ اسی لیے جو قرآن کو بہتر سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا، سمجھے نا؟ یہ ترجمانیوں سے نہیں سمجھ میں آئے گا، ان سے سمجھ میں آئے گا جو قرآن کو سمجھتے ہیں۔